نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ مومن سے آیا مقدسہ نمبر 60 اور 61 دو تلاوت کیے ابرار انصاری کے لیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابرار صاحب آپ اپنا نام درست کریں، کیونکہ یہ بھی کوئی اللہ والا بتاتا ہے۔ آپ لکھتے ہیں اے سے جبکہ آئی سے ہے ابرار۔ ابرار یہ باب افعال کی مصدر ہے۔ برا یبرو ابرارا، یہ اس کی گردان ہے۔ یا اسے کہتے ہیں آبرارا یوبریرو، جسے ابرا یو برو، یوبرو، بلکہ یوبرو ابرارن فہوا مبرن، مبرن۔ یہ اس کی گردان ہے باب افعال سے ابرارن۔ اور آسان بتاؤں تو یہ بن جائے گا آبرارا یبررو ابرارن، آبرارا یبررو ابرارن فہو مبررن، جسے مبرن بنا گیا ہے، مبرن۔ یہ ہے آپ کے نام کی گردان۔ آپ کا نام ہے باب افعال کی مصدر کے نام پر، اور قرآن پاک میں ابرار لفظ بہت زیادہ ہے۔ سورۃ انفطار میں ہے، وہاں ہے، میں بولا آپ کو آپ کے نام کی پوری طرح تسلی کروا دوں کہ آپ لکھتے ہیں ابرار جبکہ لفظ ابرار۔
یہ ابرار لفظ جمع ہے ابرار کی، جبکہ نام ابرار ہوتا ہے۔ ان الابرارا، بے شک نیک لوگ، بہت زیادہ لوگ۔ ابرار لفظ جمع ہے، ابرار اس کی واحد ہے اور نام ابراری ہوتا ہے۔ ابرار اس کی جمع۔ ان الابرارا لفی نعیم، بے شک نیک لوگ ضرور چین میں ہوں گے، نعمتوں میں، اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، بے شک فجار جہنم میں ہوں گے، دوزخ میں ہوں گے، تکلیف میں ہوں گے۔ یصلونها یوم الدین، انصاف کے دن اس میں جائیں گے۔ تو وہاں ابرار جمع ہے، اور جب نام لینا ہو، آپ نے نام لکھنا ہو تو ابرار کی بجائے آئی سے لکھیں، ابرار لفظ صحیح ہے، ابرار۔ چلو وہ تو آپ کی مرضی، ابرار لکھیں یا ابرار لکھیں، کیونکہ اپنے علم کے مطابق ہی کوئی چلتا ہے نا۔ جس طرح جس کی زبان پر تو نے یقین کیا، جس کی زبان پہ تو نے یقین کیا، وہ ایک کافر کو اللہ کا نبی ثابت کر رہا ہے۔ اکثر ویڈیو تم نے سنی ہوگی کہ عاد کافر ہے اور وہ کہتا ہے عاد نبی ہے۔ عاد بھی ایک نبی تھا، نبی ہے۔ اب اس کی زبان پر تم نے کائنات کو اللہ بنا لیا، اس نے ثابت کر دیا، بینات کر دیا، اور جو میں نے آپ کو اللہ کی نشانیاں بتائیں وہ آپ کو یاد نہیں۔ تو کائنات کو دیکھتا ہے، اس کو اللہ سمجھ بیٹھا ہے، اور تیرے اندر اللہ ہے، تیرے پاس موجود ہے، اور جو پاس موجود ہو وہ نظر نہیں آتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں، چلو کافر لوگ تو نہیں مانتے قرآن کو، تو مانتا ہے نا، تھوڑا سا ذہن میں ہے نا، تو اللہ نے تو یہ فرمایا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، قرآن پاک کے اندر ہے۔ ستائیسواں پارہ ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، رب فرما رہا ہے کہ بے شک میں تو تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، اور شاہ رگ کہاں ہوتی ہے؟ یہ موٹی رگ جو ہے، موٹی رگ جس سے ہر چیز گزرتی ہے، ہر چیز اوپر آتی ہے، سانس بھی اس سے اوپر کھینچے اندر چلا جاتا ہے، اور تھوک منہ سے آتی ہے وہیں سے نکلتی ہے، روٹی جب کھاتے ہیں تو اسی سے جاتا ہے، پانی جب پیتے ہیں تو اسی سے جاتا ہے، آگے اللہ کا نظام علیحدہ رہتا ہے۔ شاہ رگ یعنی ساری چیزوں کو سمیٹنے والی، ساری چیزوں کو لینے والی بڑی رگ۔ اللہ فرماتا ہے میں اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ اب احمد عیسیٰ نے کائنات کو رب کہا، تو رب تو کہہ رہا ہے کہ میں تو تمہارے قریب ہوں، تمہارے پاس رہتا ہوں۔ اب احمد عیسیٰ کی بات کو سنیں، اس پر یقین کریں کہ یہ جو ہمارے ہے ہی اندر، ہمارے قریب ہے، اس کی بات کو سنیں۔ چلو اب بتانا مجھے کہ کس کی بات کو ہم زیادہ فالو کریں، یہ بتانا اب آپ پر لازمی ہے۔ جب آپ کو پوری طرح سمجھ آ جائے اس بات کی، تو پھر احمد عیسیٰ سے پوچھنا کہ تو کہہ رہا ہے کائنات ہمارا رب ہے، اور مولوی اولت کہہ رہا ہے کہ رب تو وہ ہے جو ہمارے اندر ہے۔ اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں۔
کوئی شک کرے گا تو اپنا ایمان ضائع کرے گا. اپنا ایمان ضائع کرے گا. شک والی تو بات ہی نہیں، بات تو وہ ختم ہو جاتی ہے شک والی. بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی تمہارے قریب ہوں. اب جب اتنا قریب ہے ہمارے اللہ، تو ہم اللہ کو دیکھیں کیسے؟ لہذا ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ ہمیں دیکھتا ہے. چلو یہ بات تو شاید تیری سمجھ میں نہ آئے. اب اگلی بات سمجھیں. چلو اب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہم نے بیان کرنی ہے. قدرت بیان کرتے ہیں، شاید اللہ تعالیٰ کی ذات کچھ تھوڑی سی آپ کے سمجھ میں بیٹھ جائے، لیکن جن کو سمجھ نہیں نہ آنی ان کو اللہ نے سمجھ دینی ہی نہیں. جو احمد عیسیٰ ایک کافر کو نبی کہہ رہا ہے، ابرار صاحب کافر کو نبی کہہ رہا ہے، تو وہ عقل تو پھر اتنی ہے نا، ایک کافر کو نبی بنا دینا. پھر اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی بات تو پھر نانا ہوئی. یہ تو علم ٹپکتا ہے جہالت کا، کہ جسے اللہ کا قرآن کہے کہ وہ کافر ہے اور یہ نبی کہے. پھر میں کبھی وہ بھی آپ کو قرآن پاک سے دلائل دوں گا. آج ہم چونکہ رب تعالیٰ وحدہ لا شریک کی ذات کا ذکر کر رہے ہیں، آج ہم رب تعالیٰ کا ذکر کریں گے. وقال ربکم ادعونی، پس فرمایا تمہارے رب نے، حکم دیا تمہارے رب نے، ادعونی مجھے بلاؤ، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو. ادعونی کے سارے ترجمے یہ ہیں، مجھے بلاؤ، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو. ربکم ادعونی، تمہارے رب نے حکم دیا کہ مجھے پکارو. استجب لکم، تمہاری قبولیت، تمہاری دعا کی قبولیت، تمہارے مانگنے کو قبول کرنے والا، تمہارے سوال کو سننے والا میں ہوں. میں قبول کروں گا تمہاری بات. استجب لکم، تمہاری دعا کو میں قبول کروں گا، قبول کرنے والا میں ہوں. استجب لکم، استجب لکم، میں قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، مرتد ہیں، بھولے بھٹکے ہیں، رب کے وجود سے انکار کرنے والے ہیں، ملحد ہیں، احمد عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، ان کو تو رب سمجھ ہی نہیں آنا، کیونکہ خود بھی احمد عیسیٰ جاہل اور احمد عیسیٰ کے ماننے والے اس سے بڑے جاہل. اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک یہاں فرما رہا ہے الذین یستکبرون عن عبادتی، انہوں نے تکبر کیا ہماری نماز پڑھنے سے، ہماری عبادت کرنے سے. اب نماز سے باغی کرانے والا، اللہ کی عبادت کرانے والا، اللہ کے بارے میں سجدہ کرانے والا کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے زبردستی فرمایا ہو. نہیں، فرمایا حکم ہے، حکم یہ دیا ہے کہ میری عبادت کرو. لیکن جان بوجھ کے انسان تکبر کرے اللہ کی عبادت سے، اللہ کی نماز سے، اللہ کے روزے سے، اس کو استہزاء کرے، تو روکنے والا کون ہے؟ روکنے والا کون ہے؟ تکبر کرنے والا کون ہے؟ احمد عیسیٰ. یہاں اللہ واضح فرما رہا ہے
الذین یستکبرون، وہ لوگ انکار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں عن عبادتی، میری عبادت سے، میں ان کے پاس ہوں، ان کی دعا سننے والا ہوں، اور وہ اس بات کو، دعا کو بھی استہزاء سمجھتے ہیں۔ دعا کس سے کی جا رہی ہے؟ کائنات سے، مخلوق سے، خلا سے؟ نہیں، دعا تو اس سے کی جا رہی ہے جو تیرے اندر ہے، جو تیرے اندر ایک سوچ، بچار، ایک صلاحیت رکھی ہے۔ یہ صلاحیت کو کبھی تو نے دیکھا؟ نہیں دیکھا، بروئے کاری سے لا رہے ہو۔ میں صلاحیت کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، قرآن پاک کا ترجمہ کر رہا ہوں، قرآن پاک کی بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ صلاحیت جو میرے اندر ہے مجھے آج تک نظر نہیں آئی، مجھے آج تک یہ نظر نہیں آئی۔ جس طرح احمد عیسیٰ کی صلاحیت ہے کہ وہ کافر کو رسول بنا رہا ہے، عاد کو، تو اس کی صلاحیت ہے نا، اس کے اندر کی صلاحیت کو میں نہیں دیکھ سکا، جبکہ احمد عیسیٰ کا خدا کائنات اس نے دیکھ لیا، اور کافر کو، عاد کو اس نے مسلمان کیا رسول بنا چھوڑا، آدین 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 ہو گیا۔ یہ ہے علم کا مطلب کیا کہتے ہیں، عروج، علم کا عروج۔ موسیٰ کلیم اللہ سے بھی بڑھ کر عروج، عیسیٰ روح اللہ سے بھی بڑھ کر عروج، محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر بھی عروج۔ تو جو محمد سے بڑھ گیا وہ کون ہے؟ شیطان۔ محمد نے عاد کو کافر کہا ہے حدیثوں میں، حدیث تو پڑھتے ہی نہیں، خیر قرآن پاک نے بھی کافر کہا ہے۔ قرآن پاک کی آیت بھی نہیں سمجھتے، پتہ ہوتا، پتہ تو ہو، بات تو ہے پتہ کی، بات تو ہے پتے کی۔ جب آیا مقدسہ کا پتہ ہی نہیں تو اس نے عاد کو رسول ہی کہہ رہا ہے نا۔ وَإِلَىٰ سَمُودَ، سمود کو بھی رسول ہی کہے گا نا، کیونکہ لفظ تو ایک ہے، لیکن وہاں زبر ہے، دال کے اوپر زبر ہے، اور اس کے اوپر زیر آ نہیں سکتی، وہ اس کی زبر جو ہے مبنی ہے، اسے کوئی مبنی معرب کا کوئی نہیں پتا، احمد عیسیٰ کو پتا نہیں معرب کیا ہے، مبنی کیا ہے۔ تو عادن، عادن کافر ہے۔ کافر کو جو رسول بنا لے، اس کے علم کا ماشاءاللہ، بلکہ نعوذ باللہ کیا عروج ہوگا، کیا احمد عیسیٰ کے علم کا عروج ہے۔ احمد قادیانی، غلام احمد قادیانی کو بھی یہ پیچھے چھوڑ گیا، یہ اس سے بھی بڑا رسول ہے، لعنتوں کے حساب سے، کذب کے حساب سے۔ وہ لعنتوں کا رسول تھا، اس پر لعنتیں پڑتی تھیں، یہ اس کا بھی استاد نکلا کہ اس نے کہیں بھی، غلام احمد قادیانی نے کہیں بھی عاد کو رسول نہیں کہا۔ جو کافر ہے اس نے بھی کافر کو کافر کہا، لیکن یہ اس کا بھی استاد نکلا، اس سے بڑھ کر بڑا رسول کوئی نہیں، لعنتیں لینے والا رسول، حرام زادہ رسول، الو کا پٹھا رسول، کتے کا پھل رسول، اتل بعد ذالک زنیم کی کیٹاگری والا رسول احمد عیسیٰ۔ اس کا علم اتنا زیادہ ہے کہ اس نے عاد کو بھی رسول بنا دیا، اور اس کی زبان سے جو کافر کو رسول بنا رہا ہے، آپ کو اللہ سمجھ آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ اللہ تو تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ یہ تمہیں سمجھ آ گیا کہ احمد عیسیٰ فرشتوں کو سجدہ کراتا نہیں، اس سے انکار کرتا ہے کہ فرشتوں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ آدم نے سجدہ کیا، کس کو؟ رب کو نہیں، فرشتوں کو۔ آدم نے سجدہ کیا، معاملہ الٹ۔ قرآن تو یہ نہیں کہہ رہا، کسی مفسر نے تو ایسا نہیں لکھا، کسی مفسر نے ایسا نہیں لکھا۔ یہ تشریح، یہ تفسیر احمد عیسیٰ کے باپ کی قبر سے نکلی یا محمد کے فلٹر سے نکلی،
جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ پیور حرام زادہ ہے. نانا تسلی سے سوچ کر مطالعہ کر کے پھر مجھے جواب دینا ہے. یہ اللہ کی ذات ہے جو آج میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. جو آج میں نے آپ کے لیے آیات مقدسہ چنی ہے نا، یہ اللہ ہے. اللہ کیا ہے؟ اللہ ہے. رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میری عبادت سے انہوں نے انکار کیا، سیدخلون جہنم داخرین. یہ ہے اللہ. ان قریب سیدخلون ان قریب داخل ہوں گے وہ. یدخلون فعل مضارع جمع مذکر غیب کا صیغہ ہے. فعل مضارع جمع مذکر غیب. سین اوپر آ گیا، سین زبر آ جائے نا تو اس کا معنی قریب بہت جلدی. سا سین کا معنی علیحدہ ہے. آگے لفظ یدخلون، داخل ہوں گے وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے رب سے لڑنے کی وجہ سے، رب کی عبادت نہ کرنے سے، نماز نہ پڑھنے سے، روزے نہ رکھنے کی وجہ سے، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے، اور حج نہ کرنے کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے. چبل رسول جن کو اوپر سے دیکھ کر قرآن نہیں آتا، اور آج کو اللہ کافر کہہ رہا ہے، یہ نہ رسول کہہ رہا ہے، رسولوں کا رسول. آدین ہو گیا نا. اب علم تو آپ نے سوچنا ہے کہ اس ہمارے خدا جو اپنا خدا بھی کہلاتا ہے، خدا کا کتنا علم ہے. اللہ فرما رہا ہے ایسے لوگ جو اپنی عبادت کروانا چاہتے ہیں، سیدخلون ان کو داخل کیا جائے گا جہنم. سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب یہ لوگ ذلیل کر کے، رسوا کر کے جہنم میں داخل کیا جائیں گے. داخرین. آگے اللہ اپنی تعریف کر رہا ہے خود اللہ تعالیٰ. اللہ الذی جعل لکم اللیل، بے شک وہ رب ہے، وہ اللہ ہے، وہ ذات اللہ کی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے لیلا، رات کو، تسکنو فعل مضارع کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ. یسکنو، یسکنانی، یسکنون، تسکنو، تسکنانی، کنون، یسکنہ بھی آتا ہے، یسکنون. ابھی آگے تسکنو، تسکنانی، تسکنون، تسکنون. اور لام جب آ جائے مضارع کا تو اس وجہ سے نون اعرابی گر گیا، زیادہ لے گیا لتسکنو. آگے الف آ گیا نا، یہ جہالت کی باتیں. الف آ گیا نا تو دیوار ہو گئی، رکاوٹ آ گئی، لہذا یہ ماضی کا ہو گیا. یہ عام حدیثہ کا علم ہے. لتسکنو، تاکہ سکون کرو تم. لتسکنو، تاکہ سکون کرو تم. فیہ، رات میں، اس رات میں. والنہارا مبصرا، اور دن بنایا مبصرا، جاگنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، بیٹھنے اٹھنے کے لیے، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے کے لیے. مبصرا، جہان اور اللہ کی قدرت دیکھنے کے لیے. چلو آسان ترجمہ کر لیں. مبصرا، تجھے اللہ نے مبصرا بنایا ہے. اللہ کی قدرت کو دیکھ، کائنات کو دیکھ. یہ قدرت اللہ کی، جس نے اتنی بڑی کائنات بنا دی، تو یہی تو رب ہے. کائنات کوئی چیز نہیں بنا سکتی.
نہ کوئی محمد کا فلٹر کائنات بنا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ تو خود فرما رہا ہے خاتم النبیین، اللہ نے محمد کا فلٹر بند کر دیا. محمد کے فلٹر سے نہیں آئیں گے. جو نبی آتے ہیں سب اللہ کی قدرت سے آتے ہیں. پیچھے بھی یہ نبیوں کا ذکر تھوڑا اپنا یہ آیا مقدسہ نمبر تھوڑا سا پیچھے آ جائے نا، 49 اور 50 ہے. یہ 50 آیا مقدسہ ہے. قالوا اولم تکو تأتکم رسلکم بالبینات، کہا انہوں نے، یعنی کافروں نے کہا، انہوں نے کہا کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول روشن دلائل کے ساتھ نہ آئے تھے. یعنی لم تکو، روشن دلائل کے ساتھ نہ آئے تھے، مراد کہ اللہ نے بھیجے تھے. ماضی میں بات ماضی کو ہے، لم آ گیا، ماضی میں بھیجے تھے روشن دلائل کے ساتھ. قالوا، آگے سے کافروں نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں آئے تھے؟ آئے تھے لیکن ہم نے نہیں مانا. قالوا فادعوا، تو ان رسولوں نے کہا بس تم دعا کرو، اللہ سے مانگو. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی دعا کیا تھی؟ اے بھگوان تو دے دے. بھگوان ان کا ہاتھوں پہ بن جاتا ہے. وہ خوبصورت لڑکی کا چہرہ بنایا ہوا ہے، ہاتھ میں تیر تلواریں پکڑائی ہوئی ہیں، کہیں کے 12 ہاتھ ہے، کہیں کالی ماتا ہیں، کہیں چٹی ماتا ہیں، کہیں گاؤ ماتا ہیں. پتہ نہیں کتنے بھگوان بن گئے. اب بھگوان پتہ نہیں، اصل بھگوان کو تو ویسے ہی چھوڑ بیٹھے جس سے دعا کرنی تھی. اب آپ کو کیسے پہچان ہوگی کہ احمد عیسیٰ نے جو بھگوان بتایا ہے وہ یہی بھگوان ہے، کائنات بھگوان ہے. کل من علیہا فان، کائنات تو فنا ہونے والی ہے، کائنات تو فنا ہونے والی ہے. اب جب فنا ہو جائے گی تو پھر اللہ کی پہچان کیسی ہوگی؟ رسول آئے، رسولوں نے سمجھایا لیکن رسولوں کی بات کو نہیں مانا. جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے اندر ہمیں رب کی پہچان کروائی، اس رب کو تو ہم نے مانا نہیں. جو احمد عیسیٰ چبڑ، جس کو یہ نہیں پتا کہ آد کون ہے، اس نے کہا کہ کائنات خدا ہے، تم نے مان لیا. تمہارا ماننا بھی ایک عجیب ہے. چلو اگلی بات کرتے ہیں، کہیں پھر ٹائم تھوڑا رہ جاتا ہے. الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. بے شک اللہ تعالی بڑے فضل والا ہے، بڑا فضل کرنے والا ہے. علی الناس، لوگوں پر اللہ کا ہر وقت فضل رہتا ہے، ہر وقت کرم رہتا ہے. فضل اور کرم والا اللہ ہے. ولیکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ لا یشکرون، شکر ہی نہیں کرتے. وہ اپنا نیا رب گھڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. جس طرح احمد عیسیٰ نے تمہیں نیا رب متعارف کرا دیا تو پتہ نہیں پہلا تیرا تصور کیا تھا رب کے بارے میں. اب احمد عیسیٰ نے بتایا تو متزلزل ہو گیا، پاؤں تیرے ڈگمگا گئے. جس خدا کو تو مانتا تھا اس کا تو نے علم نہ لیا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈائریکٹ علم دیا ہے اس علم کو تو ٹھکرا دیا. اور جو عاد کو رسول کہہ رہا ہے، عاد کافر کو رسول کہہ رہا ہے، اس کے علم کو تو نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر بھی فوقیت دے دی. عقل کا علاج کرو، عقل کا. یہ اللہ ہے. آگے پھر سنو، ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہو فانا توفکون. تمہارا رب وہ رب ہے جو
پیدا کرنے والا ہے، بلکہ پالنے والا ہے تمام چیزوں کا. ربکم خالق کل شیء، پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، خالق ہے. تمہارا رب وہ رب ہے جو پیدا کرنے والا ہے تمام چیزوں کو، مخلوق کو بھی، خلا کو بھی، ہوا کو بھی، چاند کو، سورج کو، ستاروں کو، ہواؤں کو، فضاؤں کو. تمہارا رب وہ ہے جو ان سب کو پیدا کرنے والا ہے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. نماز پڑھنی تو اسی کا پڑھ، اسی کی پڑھ. سجدہ کرنا ہے تو اسی کو کر. اسی کو کر، کسی اور کے سامنے نہ جھک. یہ ہے اللہ. زکوٰۃ دینی تو اسی کے نام پہ دے، حج کرنا ہے تو اسی کے نام پہ کر. یا روزہ رکھنا ہے تو صرف اسی کے نام پہ رکھ، تاکہ خود بھوکا رہے اور دوسروں کی بھوک کی تمہیں پہچان ہو جائے. یہ ہے ہمارا رب، یہ ہے ہمارا رب. لا الہ الا ہو، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں مگر وہی. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم کیوں اندھوں کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہے ہو؟ کیوں بھٹکے پھر رہے ہو؟ کیوں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ بھٹکنا بند کرو، سیدھی راہ پہ آؤ، سیدھی راہ پہ آؤ. وہی رب ہے جو تمام کائنات کا پالنے والا ہے. آ رہا ہے، وہ لفظ بھی آ رہا ہے آگے. چلو ترتیب اور تھوڑا سا جلدی سے ترجمہ کر لیں. کذالک یوفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، یوں ہی ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے